अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है अल्लाह ने फ़ज्र में जागने का हुक्म क्यों दिया है। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने फ़ज्र में जागने का हुक्म क्यों दिया है। साइंसदानों की रिसर्च आपको हिलाकर रख देगी। साइंसदानों ने फ़ज्र की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो हकीकत में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फ़ज्र की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर ने क्यों फरमाया था कि फ़ज्र फ़जीलत जान लेते तो फ़ज्र की नमाज ज़रूर पढ़ते, क्योंकि अल्लाह के अहकामात को बजा लाने और ममनुआत से इज़्ज़त तनाब बरकताने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम में नमाज सरे फरिश्ते और पहले नंबर पर हैं। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फ़जीलत हासिल है वो किसी भी साहिबे इमाम अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ़ ज़री में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहम इस्लाम से किया गया है वे नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान है और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कि कुरान व हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और तर्क पर वईद मौजूद है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है उसके करने पर अजर व सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। लेकिन 5 वक्ता नमाज़ों में फ़ज्र की नमाज की अहमियत व फ़जीलत सबसे नुमायाँ है और उसकी अदायगी पर अजर व सवाब भी बाकी 4 नमाज़ों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़ज्र के वक्त दुनिया नींद के आगोश में होती है, लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़ना अल्लाह की इताअत व मोहब्बत में बरागाही इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा मुश्किल और नफ्स को ज़ेर करने जैसा काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी से करने में मशक्क़त ज़्यादा हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाता है, चाहे वह नेकी कितनी ही छोटी क्यों न हो। कुरान व हदीस से भी नमाज फ़ज्र की किरात और तिलावत व कुरान की अहमियत उजागिर होती है, जिससे फ़ज्र के वक्त और नमाज फ़ज्र की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फ़रमाया, बेशक फ़ज्र की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी फ़ज्र की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बगौर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फ़ज्र की तमाम अनवार व तजलियात और कुरानी फ्यूज़ और बरक़ात मुतकिल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। अहदीस नबवी से नमाज की अहमियत और फ़जीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़ज्र की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान व हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ व मग़रिब, शिमला और जुनूब का अंजर नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद कायनात और इसकी तमाम तर नियमत ख़जाने, दौलत और हकूमत मुराद है। सोचिए, जब फ़ज्र की 2 रकात सुन्नतों की यह फ़जीलत है कि पूरी दुनिया की नियामतें और ख़जाने उसके सामने मांद और नामुकम्मल हैं, तो फिर फ़ज्र के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेता है वह अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़ज्र का फ़रीज़ा अदा कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता
اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کرنے کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت، کاہلی اور کوتاہی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نماز کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقی 4 نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور ٹھنڈی کے موسم میں صبح سردی کا بہانہ لگانا، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عرض نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے پس منظر دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے جوڑا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نصوحت کے علامات کا آغاز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ دوستو، کبھی آپ نے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر وقت صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی۔ نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوتی ہے، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی سے سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند نہیں آ جاتی ہے، لیکن نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہیں
اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرو جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس بات پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی بھی زندگی میں سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو آپ نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم جب ان کے پاس سے آئے تھے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور اس کی طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں وقتوں میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کریے گا کہ ہر مسلمان فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو اور ایک اگلے بیان کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔